ایران کے ایک کم آبادی والے علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے حسن کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا حسن بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ وہ سب انسانوں سے بہت پیار کرتا اور سب کی بہت عزت کرتا تھا۔ خاص طور پر اسے جانوروں سے بہت لگاؤ تھا، لیکن جتنا اسے جانوروں سے محبت تھی اتنا ہی اس کی دادی جانوروں سے ازحد نفرت کرتی تھی۔ ایک دن حسن اپنے گھر میں ایک بہت پیاری سی بلی لے آیا۔ اس کی دادی نے بہت واویلا مچایا، مگر حسن نے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حسن کی دادی ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کہیں گندی بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلی سب گھر والوں سے مانوسیت رکھتی تھی اور ان سب کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن دادی اماں بہت نفاست پسند اور سخت گیر خاتون تھی اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی ترکیب میں رہتی تھی، لیکن وہ اپنے پوتے سے ازحد پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ حسن کی بلی اس کے گھر سے غائب ہو گئی اور گھر کے کسی بھی کونے میں کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے ماری خوشی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پریشانی سے تو نجات ملی۔ ایک دن اماں کمرے میں آرام سے سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں بلی کی ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھ گئیں اور کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگیں۔ یہاں تک کہ سارے کمرے کو تجسس بھری نظروں سے دیکھا تو اسے کمرے کے ایک کونے میں وہی بلی اپنے 2 عدد ننھے منھے بچوں کے ساتھ گھورتی ہوئی نظروں سے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ حسن کی دادی انہیں دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گئی۔ افسوس کے ساتھ کہنے لگی، ہائے، ایک بلی کو تو برداشت کر لیا تھا، مگر اب یہ 2 اور آفتیں بھی نازل ہوئی، لیکن میں بھی دیکھ لیتی ہوں ان منوسوں کو۔ آخر اماں نے فیصلہ کیا، اب تو میں ان بلیوں کو ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ پھر تو اماں نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا اور بلیوں کو مارنے کے لیے دوڑی۔ بلی کے بچے ڈر اور خوف کے مارے ادھر ادھر گھر میں بھاگنے لگے۔ حسن کی دادی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی بیچاری سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، مگر پھر بھی بھاگنے کی اور بچانے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے 2 بچوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ دادی نے بلی کو اتنا زور سے مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کو دیکھ کر اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بلی کے بچوں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑی دور پر بنے ہوئے ایک کھنڈرنما خالی گھر میں چھوڑ کر آ گئی۔ وہ گھر ابھی زیر تعمیر تھا اور اس کھنڈرنما مکان میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو بہت بخار تھا، اسے اپنے چھوٹے بچوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ آخر 2 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ اچھی ہوئی تو اس بلی کو اپنے بچوں کی یاد آنے لگی اور وہ سارے گھر میں دونوں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر ہر گلی میں جا جا کر دونوں بچوں کو ڈھونڈا، مگر بچے اس بیچاری کو کہیں بھی نہ ملے۔ شام کو جب تھک ہار کر حسن کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی دادی اماں نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھا، مگر اپنے پوتے کے شوق سے خاموش بیٹھی رہی، کیوں نہ کہ اپنے بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی حسن ان سے کافی افسردہ تھا۔ بلی اماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں، مگر اماں بھی نہ جانے کس قسم کی مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ انہیں تو بلی پر ذرا سا بھی رحم نہ آیا۔ بلی کو جب اپنے بچوں کی بہت اداسی آئی تو وہ زور زور سے اداس انداز میں میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے پھر سے دوبارہ اپنا ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ حسن نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے بالکل برداشت نہ ہوا۔ اس نے فوراً دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ لیا اور کہنے لگا، دادی اماں، اب تو خدا کا خوف کریں، پہلے تو آپ نے بلی کے بچوں کو اس سے الگ کر دیا، اب اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ دادی نے اسے بھی ڈانٹا اور اس کے بعد کہا، دفعہ ہو جاؤ تم اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ حسن نے یہ سن کر بلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ ابھی اس بلی والے واقعے کو 1 دن ہی ہوا تھا کہ حسن کی دادی اماں کو فالج نے آ لیا۔ حسن کی امی نے صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں اپنی ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اماں الٹی سیدھی زمین پر پڑی ہیں۔ ان کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا تھا، بار بار اپنا سر اوپر اٹھا رہی تھی مگر اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں حسن بھی اپنی دادی اماں کے کمرے میں آ گیا۔ دونوں ماں بیٹے نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ حسن نے اپنی امی سے کہا، یہ بلی پر ظلم کرنے کی سزا ہے۔
حسن کی امی کہنے لگیں، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے حسن کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور انہیں بہت شدت سے اپنی خطا کا احساس ہوا اور وہ رونے لگی اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی ان پر پڑ چکی تھی، کیونکہ انہوں نے بلی کے بچوں کو اپنی ماں سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹانگوں اور ایک بازو سے محرومی دے دی۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حسن نے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں بلی کے بچوں کو تلاش کر کے ضرور لاؤں گا۔ وہ گھر سے نکل کر بہت سی جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے دیکھا کہ بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ پھر اس نے وہاں جا کر دیکھا تو بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد بے قراری سے میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ حسن بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو پیار کرنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے بھی دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی کسی کے بچوں کو اس کی ماں سے الگ نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم سہتا ہے اور ہر رکاوٹ سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوانات، سب اپنے اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سبق آموز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل وال آف اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔